پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی حقدار، پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ نے اکثریتی فیصلہ سنا دیا، دیگر جماعتوں کو ملنے والی مخصوص نشستیں واپس لے لی گئیں۔ 15 روز میں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کے لیے فہرست دینے کا حکم۔ فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی۔ عدالت عظمیٰ کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے 13 مئی کو الاٹ کی گئی مخصوص نشستوں کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصلے کا اطلاق صوبائی اسمبلیوں پر بھی ہوگا۔ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا اور پڑھ کر سنایا۔ تحریک انصاف کی بطور سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں واپسی، پارٹی وابستگی کا سرٹیفکیٹ دینے والے 39 اراکین اسمبلی پی ٹی آئی ممبر قرار۔ 41 دیگر اراکین کو پارٹی وابستگی سے متعلق حلف نامہ دینے کی ہدایت۔ 13 رکنی فل کورٹ کے 8 اراکین نے اکثریتی فیصلے میں لکھا، سنی اتحاد کی اپیلیں مسترد کی جاتی ہیں۔ انتخابی نشان ختم ہونے سے کسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہوتا۔ تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے۔ پی ٹی آئی ارکان کو کسی اور جماعت کا یا آزاد امیدوار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس نعیم افغان اور جسٹس امین الدین خان کا اکثریتی فیصلے سے جزوی اختلاف۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سنی اتحاد کونسل کی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا، الیکشن کمیشن نے غلط طور پر پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا۔ پی ٹی آئی نے آزاد قرار دینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج ہی نہیں کیا۔ پی ٹی آئی اراکین خود کو آزاد یا پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کریں، ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے جسٹس جمال مندوخیل کا اختلافی نوٹ پڑھا، جس کے مطابق سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا، مخصوص نشستوں کی اہل نہیں۔ پی ٹی آئی نے فیصلے کو حق اور سچ پر مبنی قرار دے دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، آئین میں مرضی کی ترامیم کا راستہ روک دیا گیا۔ 11 ججز نے ہمارے حق پہ فیصلہ دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، چیف الیکشن کمشنر اور 4 صوبائی الیکشن کمشنرز کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، الیکشن کمیشن کے تمام اقدامات ہمارے خلاف بدنیتی پر مبنی تھے۔ بدنیتی سے بنائے گئے مقدمات تاش کے پتوں کی طرح گر رہے ہیں۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا، اب ہماری جدوجہد عدالتوں کے ساتھ سڑکوں پر بھی ہوگی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، ہمارے پاس اب بھی 209 ارکان کی اکثریت ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے عدالتی فیصلے کو سیاسی قرار دیتے ہوئے کہا، ریلیف سنی اتحاد کونسل مانگنے گئی لیکن پی ٹی آئی کو دے دیا گیا۔ کیس میں پی ٹی آئی نہ درخواست گزار تھی نہ انہوں نے ریلیف مانگا۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق فیصلہ دینے کے بجائے آئین کو از سر نو تحریر کر دیا۔ مختصر فیصلے کا متن آئین کے بالکل برعکس ہے۔ مخصوص نشستوں کا دعویٰ تو سنی اتحاد کا تھا، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں تحریک انصاف کا ذکر ہی نہیں۔ اس فیصلے نے بہت سے سوالات اور کنفیوژن کو جنم دیا ہے۔ کنفیوژن پیدا کرنے والے فیصلے انتہائی افسوسناک اور ملکی مفاد میں نہیں ہوتے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کو از سر نو تحریر کرنے کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا، آئین میں بن مانگے ترامیم دینے کے اختیار کے فیصلے کو قوم نے سالوں بھگتا۔ اس فریق کو انصاف دیا گیا جو مقدمے میں فریق تھے ہی نہیں۔ عدالتی فیصلے اب عام آدمی کی سمجھ میں بھی آنے چاہیے۔ ایسے فیصلے جو سمجھ سے بالا ہوں ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آج کے فیصلے سے گڈ ٹو سی یو کی جھلک نظر آئی۔ عدالتی فیصلوں میں لاڈلوں کی نہیں، قانون کی پاسداری ہونی چاہیے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا، کیس میں پی ٹی آئی فریق ہی نہیں تھی۔ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ بہتر ہوگا قانون کی کتابوں کو ایک طرف رکھ دیں اور سب کے حق میں فیصلے سنا دیں۔ جے یو آئی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتی ہے۔ فیصلے پر پی ٹی آئی کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کرتے ہیں۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی ڈیرہ اسماعیل خان میں گفتگو، کہتے ہیں جے یو آئی بطور جماعت اپیل دائر نہیں کرے گی۔ امید ہے دونوں جماعتوں کے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے پیش رفت مفید ثابت ہوگی۔ مولانا نے کہا، سپریم کورٹ کے فیصلے پر حتمی رائے قانونی ماہرین ہی دے سکتے ہیں۔
कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द अमल। कहा, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। फैसले से दूसरों की सीटों पर कब्जा करने वाली जमातों का असल चेहरा भी अवाम के सामने आया हो गया। दुरान इद्दत निकाह केस की मरकजी अपीलों पर आज भी फैसला ना हो सका। जज अफजल मजोका ने कहा, फिकाए हनफिया में 3 तलाक के बाद रुजू खत्म हो जाता है। कावर मालिका ने अपनी शिकायत में लिखा, जब मालूम हुआ ये जुर्म है तब शिकायत दर्ज कराई। समाअत कल सुबह 8:30 बजे दोबारा होगी। पंजाब में मूसलाधार बारिश, लाहौर में 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके जेरे आब, घरों में पानी दाखिल, बादल बरसते ही बिजली गायब। लेस्को के 135 फीडर ट्रिप, कई इलाकों में पानी की किल्लत का सामना। रावलपिंडी, जेहलुम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला आइंदा 2-3 रोज तक जारी रहेगा। कराची में बूंदाबांदी, समुद्री हवाएं चलने से मौसम बेहतर। बलोचिस्तान के कई अजला में मतला अबरालूद। कराची, पेशावर समेत मुल्क के अक्सर शहरों में बिजली की लोड शेडिंग जारी। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासर, कारोबारी सरगर्मियां भी मंदी का शिकार। मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर आ गए। लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं भारी भरकम बिल भी अदा कर रहे हैं, उसके बावजूद बिजली नहीं मिल रही। विद होल्डिंग टैक्स के मामले पर हुकूमत और फ्लावर मिल्स में ठन गई। फ्लावर मिल्स की मुल्कगीर हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। गंदम की पिसाई, आटे की सप्लाई और पैकिंग मुकम्मल तौर पर बंद। आटा डीलर्स भी एहतजाज में शामिल। कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स लगने से आटे का थैला 200 रुपए महंगा हो जाएगा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक गंदम मसनूआत की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। कराची में आटा चक्की एसोसिएशन का फ्लावर मिल्स की हड़ताल से ला ताल्लुकी का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर डेटा बैंक कायम करने पर इत्तेफाक। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का भी उसूली फैसला। पंजाब में फीमेल स्टाफ के लिए मैमोग्राफ के टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर गौर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और PP10 रावलपिंडी से MPA चौधरी नईम एजाज की ज़ेरे क़यादत PP10 और 19 की यूनियन काउंसिल्स के मुअज़्ज़ज़ीन का सहाल में ग्रैंड जरगा। NA 53 और PP10 के अमाइदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। जरगे में शरीक मुअज़्ज़ज़ीन की चौधरी नईम एजाज के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडे की भरपूर मजम्मत। कहा, नईम एजाज इलाके का कीमती सरमाया है। उनके खिलाफ झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगंडे को मुस्तरद करते हैं। चौधरी नईम एजाज का इलाका अमाइदीन से इजहार तशक्कुर। कहा, मुखालिफिन चाहे जितना मर्जी शोर मचा लें, अवाम हमारे साथ हैं। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल पर स्टॉक मार्केट में फरोख्त का दबाव। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज हिस्सेस बाजार मंदी पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स 48 पॉइंट्स कमी के बाद 79,944 पर बंद हुआ। करेंसी मार्केट में रुपया तगड़ा रहा। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 40 पैसे का हो गया। 1 तोला सोना 2200 रुपए महंगा होकर 2,49,000 में फरोख्त हुआ।